السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عمرہ کا بہت ہی آسان طریقہ جو 13 منٹ کے ویڈیو میں پورا مکمل صحیح طریقے سے پریکٹیکل کر کے دکھایا گیا ہے۔ یاد رکھیے جب ہم نے وہاں پر شوٹنگ کی، اگر وہ سعودی گورنمنٹ کو پتہ چلتا تو وہ ضرور کوئی نہ کوئی ایکشن لیتے۔ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پیاری امتی کے آسانی کے لیے ہم نے اتنا بڑا رسک لیا۔ آپ سے گزارش ہے کہ آپ یہ ویڈیو مکمل دیکھیں اور دوسرے لوگوں کو بھی فارورڈ کریں۔ احرام باندھنے کا طریقہ دیکھیے۔ ایک چادر لے لیں، پہلی چادر۔ یہ بہت ہی آسان طریقہ ہے۔ یہ اس طرح سے پہلی چادر جو ہے، یہ پہلی چادر اور یہ دوسری، یہ پہلی چادر کو تھوڑا زیادہ لے لیں۔ اس طرح سے پہلی چادر کو زیادہ لے لیں، پھر اس طرح سے پیچھے جائیں، اس طرح سے یہاں تک جائیں، پھر اس طرح سے لپیٹیں، پھر اس طرح سے، پھر یہ اس طرح سے اتنا مضبوط ہو جاتا ہے یہ چادر، نیچے کی چادر بننے کا طریقہ۔ اب اسی طرح سے اوپر کی چادر بھی اسی طرح سے ڈال دیں۔ یہ اندر کا اس طرح سے لے لیں یہاں پر، اور یہ اوپر سے اس طرح سے اوڑھ دیں۔ یاد رکھیے اس کا سر یہاں پر آئے۔ اگر نماز پڑھ رہے ہیں آپ تو آپ کا احرام نہیں اترے گا۔ یہ اس طرح سے طریقہ بہت ہی آسان طریقے سے۔ احرام باندھنے کے بعد اب 2 رکعت نفل احرام کی پڑھیں۔ پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد قل یا ایھا الکافرون پڑھیں، پھر دوسری رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد قل ھو اللہ احد پڑھیں۔ سر پر اس وقت اس طرح سے باندھیں، یا ٹوپی پہنے یا امامہ پہنے۔ نیت پلین میں باندھیں۔ عمرہ کرنے کی نیت: اللہم ارید العمرہ فیسرھا لی وتقبلھا منی واعنی علیھا وبارک لی فیھا نویت العمرہ واحرمت بھا للہ تعالی۔ اس کے بعد مرد حضرات 3 مرتبہ اور عورتیں آہستہ سے 3 مرتبہ تلبیہ پڑھیں۔ لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ الحمدللہ ہم جدہ پہنچ گئے ہیں۔ پھر بس کے ذریعے سے آپ کو مکہ کی طرف لے جایا جائے گا۔ راستے میں خوب کثرت سے لبیک پڑھیں۔ جیسے ہی شہر مکہ مکرمہ پر نظر پڑے تو یہ دعا پڑھیں: اللہم اجعلنی قرارا ورزقنی فیہا رزقا حلالا۔ اب ہوٹل سے ہم لوگ کعبے کی طرف جا رہے ہیں۔ یاد رکھیں کعبے پر جب پہلی نظر پڑتی ہے اس وقت مانگی ہوئی دعا ضرور قبول ہوتی ہے۔ جب پہلی نظر میری یہ کلاک ٹاور ہے، یہ ٹھیک کعبے کے سامنے ہے، تو یہاں کلاک ٹاور کے سامنے ہی عبدالعزیز گیٹ آتا ہے، تو یہاں پر سے آپ کو کعبہ دکھائی دے گا۔ جب پہلی نظر آپ کی کعبے پر پڑے تو یہ پڑھے: لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ یا اللہ تیرے فضل و کرم سے یا اللہ میری موت تک ہر دعا قبول فرما۔ اب ہم ملک عبدالعزیز گیٹ کی طرف سے مسجد میں داخل ہو رہے ہیں۔ سیدھا پاؤں مسجد میں رکھ کر داخل ہو اور مسجد میں داخلے کی دعا پڑھے: اللہم افتح لی ابواب رحمتک۔ پھر اعتکاف کی نیت کریں۔ اگر آپ اعتکاف کی نیت نہ کریں گے تو آپ پر آب زمزم پینا اور مسجد میں سونا ناجائز ہو جائے گا۔ نویت سنت الاعتکاف۔ عمرے کا طریقہ کرنے سے پہلے دیکھیے
نیت آنے سے پہلے وہاں پر حجر اسود ہے، حجر اسود کی طرف دیکھیے، وہاں پر حجر اسود ہے اور اس کے ٹھیک سامنے ہی گرین لائٹ ہے، یہاں پر دیکھ سکتے ہیں آپ لوگ گرین لائٹ ہے، تو اس کے سیدھ میں تھوڑی سی سیدھ میں اس طرح سے ٹھہرے آپ لوگ، اس طرح سے ٹھہرے، پھر مرد حضرات استبا کریں گے، اس طرح سے استبا بولتے ہیں اس کو، تو پھر اس کے بعد نیت کریں یا اللہ میں تیرے گھر کا طواف کرتا ہوں، تو اسے میرے لیے آسان فرما اور قبول فرما، پھر اس کے بعد تھوڑا سا ٹھیک حجر اسود کے سامنے ہو جائیں، پھر اس طرح سے سلام کریں، بسم اللہ والحمد للہ واللہ اکبر والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، پھر اس طرح سے مرد حضرات رمل کریں، رمل اس کو کہتے ہیں، اس طرح سے کرنے کو پہلوان کی چال چلے، ایسا 3 چکر مرد حضرات رمل کریں، عورت کو رمل نہیں ہے، عورت نارمل چلے، مرد حضرات 3 چکر رمل کریں، پھر اسی طرح سے 4 چکر ایسے ہی نارمل چلے، یہ آپ کے 7 چکر ہو جائیں گے، 7 چکر ہونے کے بعد 8ویں بار استلام کریں، اس طرح سے بسم اللہ والحمد للہ واللہ اکبر والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، پھر جب ہم رکن یمانی کی طرف پہنچے، رکن یمانی اس کو کہتے ہیں، وہاں پر دیکھ رہے ہیں آپ لوگ، رکن یمانی اور حجر اسود کے بیچ کی دیوار کو مستجاب کہتے ہیں، یہاں پر 70,000 فرشتے دعا کے لیے آمین کہتے رہتے ہیں، وہاں پر آپ ربنا آتینا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقینا عذاب النار پڑھیے، پہلے چکر میں بھی پڑھیے، دوسرے میں بھی پڑھیے، 7 چکر میں بھی یہ دعا پڑھیے۔ تو ابھی تک ہم نے سب سے پہلے نیت کی تھی عمرہ کی، پھر اس کے بعد استلام، اشارہ استلام کیا تھا، پھر اس کے بعد ہم طواف کرنا شروع کر دیے، رمل کرنا شروع کر دیے، رمل میں یاد رکھیے طواف کرتے وقت دعائیں پڑھیے، درود ابراہیم پڑھیے یا کوئی بھی دعا پڑھ سکتے ہیں آپ لوگ، پھر اس کے بعد طواف کرتے کرتے ہم نے رکن یمانی پر پہنچے، رکن یمانی پر ہم نے ربنا آتینا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقینا عذاب النار پڑھا، پھر حجر اسود کی طرف آئے، پھر استلام کیا، پھر طواف شروع کیا، رمل کیا، دوسرا رمل اور تیسرا رمل ہو گیا، پھر اسی طرح سے استلام کیا، اسی طرح سے چوتھا نارمل چلے، 5واں چکر ہو گیا، چھٹا ہو گیا، 7واں ہو گیا، 7 چکر ہو گئے، اب 8واں استلام بھی کیا ہم نے، پھر اس کے بعد 8 استلام ہونے کے بعد اس طرح سے جو ہم نے استبا کیا تھا تو اس طرح سے چادر اوڑھ لیں، اوڑھنے کے بعد پھر ہم اس کے بعد مقام ابراہیم کے پاس جائیں۔ اب ہم مقام ابراہیم کے پاس آ گئے ہیں، اب پڑھیے وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، پھر اس کے بعد 2 رکعت واجب طواف نماز اس کے نزدیک ادا کریں، اگر جگہ میسر نہ ہو تو کہیں پر بھی پڑھ سکتے ہیں۔ پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد قل یا ایھا الکافرون کا سورہ پڑھیں اور دوسری رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد قل ھو اللہ احد کا سورہ پڑھیں، پھر دعائیں کیجیے، پھر ملتزم پر آئیں اور دعا کیجیے، یہاں پر دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ خانہ کعبہ کا دروازہ اور حجر اسود کے درمیانی حصے کو ملتزم کہتے ہیں۔ پھر آب زمزم پیے، کعبے کی طرف رخ ہو، بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں۔ سنن ابن ماجہ کی حدیث نمبر 3062 میں موجود ہے، اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آب زمزم جس مقصد کے لیے پیا جاتا ہے وہ مقصد پورا ہوتا ہے۔ تو میں دعا کرتا ہوں، یا اللہ تیرے فضل کرم سے اللہ میرے گناہوں کو بخش دے، اور یا اللہ مجھے ہر بیماری سے حفاظت عطا فرما۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں۔ خوب پیٹ بھر کر پیئیں آب زمزم، پھر اس کے بعد دعا پڑھیں، اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من کل داء۔ اس کے بعد صحیح کرنے کی جگہ جائیں، یہاں پر لکھا ہوا ہے صحیح کرنے کی جگہ، پھر صحیح کرنے سے پہلے اور ایک استلام کرنا ضروری ہے، استلام یا استلام اشارہ، تو اس طرح پہلے جس طرح سے ہم نے کیا تھا اسی طرح سے کرنا ہے، بسم اللہ والحمد للہ واللہ اکبر والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔
اب ہم صفا کی طرف جا رہے ہیں. یاد رکھیں صفا مسجد کے باہر ہے. جب بھی باہر جائیں تو الٹا پاؤں رکھیں اور یہ دعا پڑھیں, اللہم انی اسألک من فضلک و رحمتیک. اب ہم صفا کی طرف آ گئے. یہاں پر خوب دعائیں کریں. پھر اس کے بعد نیت کریں, یا اللہ میں صحیح کے لیے صفا اور مروہ کی 7 چکر لگاتا ہوں, تو اسے میرے لیے آسان اور قبول فرما. اب ہم صفا سے مروہ پہلا چکر کی طرف جا رہے ہیں. یہاں پر آپ سبز لائٹ دیکھ سکتے ہیں. یہاں سے اسٹارٹ ہوتی ہے اور وہاں دور اینڈ ہوتی ہے. یہ سبز لائٹ سے مرد حضرات کو دوڑنا ہے اور عورت کو نہیں دوڑنا ہے. پھر اسی طرح سے یہاں پر یہ لائٹ دیکھ سکتے ہیں آپ لوگ گرین, تو یہاں پر اینڈ ہوتا ہے دوڑنا. اس طرح سے دوڑے, دوڑتے وقت اپنے گناہوں کی معافی مانگتے رہیں. پھر آگے کی طرف چلیں. اب ہم مروہ کی طرف آ گئے ہیں. ایک چکر کمپلیٹ. پھر اسی طرح سے مروہ سے صفا کی طرف جائیں گے. پھر صفا سے مروہ کی طرف, پھر مروہ سے صفا کی طرف, پھر صفا سے مروہ کی طرف, پھر مروہ سے صفا کی طرف اور صفا سے لاسٹ میں آخر مروہ کی طرف. اس طرح ہمارے 7 چکر یہاں پر مروہ پر ختم ہوتے ہیں. ہر وقت صفا اور مروہ کے وقت دعائیں کرتے رہیں. اور جب سبز لائٹ صفا کی طرف آئے اور مروہ کی طرف بھی سبز لائٹ آئے گی, جب مرد حضرات وہاں پر دوڑے اور اس وقت گناہوں کی معافی مانگتے رہیں. پھر مروہ سے مسجد الحرم میں سیدھا پاؤں رکھ کر مسجد میں داخلے کی دعا پڑھے, اللہم افتح علی ابواب رحمتی. پھر اعتکاف کی نیت کرے, نوائت سنت الاعتکاف. پھر مطاف میں آ کر 2 رکعت صحیح کی نفل نماز ادا کریں. پھر آخر میں حلق کریں یا تقصیر کریں. تقصیر یعنی ایک پورے سے زیادہ کاٹنا رہتا ہے, تو یہ حلق کرنا بہت ہی افضل ہے. حلق کرتے وقت یہ نیت رکھیں, یا اللہ میں تیری رضا کے لیے میں نے عمرہ کیا تھا, یا اللہ میرے ایک ایک بال کے برابر نیکی عطا فرما. الحمدللہ حلق ہو گیا. لیکن اسلامی بہنیں یاد رکھیں وہ صرف تقصیر کرائیں. یعنی اس کا آسان طریقہ یہ ہے کہ اپنی چوٹیاں اس طرح سے سامنے لے لیں, پھر ایک پورا ایک پورے سے زائد کینچی سے کٹ کر دیں. مبارک ہو, ہمارا عمرہ سنت کے حساب سے پورا ہو.